عموماً صبح سویرے سیاست پر اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کہا کہ آپ کو ذرا زحمت دیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا جو تعلق ہے، ہم تو پہلے اس پہ کہتے تھے کہ ایک فون کال یا ایک وزیر اعظم صاحب کی ملاقات سے ممکنہ طور پر وہ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جی آپ لوگ استعفے دے کے باہر آئیں، پھر کرتے ہیں دمادم مستقلندر۔ تو اب کیا یہ رائے سے آپ متفق ہوں گے یا پھر انکار ہو چکا ہے پکا پکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، سیاست جو ہوتی ہے نا وہ مختلف فارمولے کے تحت ہوتی ہے۔ اپنا ہر بندہ، ہر پارٹی کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، اپنی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے۔ میرے خیال سے آئندہ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی ہماری کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ رہیں، اچھا، اور کسی کے کہنے پہ اور کسی کے خواہش کے اوپر چلنے کی بجائے اپنے فیصلے خود کریں۔ تو پہلے جو آپ نے اسمبلیاں چھوڑی تو وہ اپنے فیصلے نہیں تھے، وہ کسی کی خواہش تھی یا کسی کی کہنے پہ اسمبلیاں چھوڑی؟ نہیں، میں نے کہا ہم نے کوئی سبق سیکھ لیا ہے نا۔ اچھا، کوئی سبق ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غلطی اس طرح ہم سے ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنی جماعت ہے، الحمدللہ بڑی ایکٹیو جماعت ہے اور کافی اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم کسی کے سہارے پہ چلیں تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی۔ لیکن یہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے ابھی ظاہر ہے کہ اسٹریٹ مولانا پاور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ رہا ہے وہ صرف اس لیے رہا ہے کہ ہمارا ان کا مقصد ایک تھا، گول ایک ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کم ہو، مشکلات کم ہو۔ وہ آپ کو راستہ بھی تو دکھا اور رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے جو اتنے، دیکھیں یہ راستہ پہلے اب دیکھ چکے ہیں نا۔ اس کے جو وہ اس ملک کی بات ہوتی ہے جہاں پہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ کیا بات، جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ہم نے اسمبلیاں توڑی، 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے۔ کسی نے آج تک پوچھا کہ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کس نے آئین توڑا؟ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، تو پھر تو سارے عدم اعتماد بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہنا استعفوں کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ محمود اجک زئی صاحب نے یہ آپ لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جی عدم اعتماد ہو سکتا ہے، تو یہ اس طرف بھی کیا پارٹی سوچ رہی ہے، اور مولانا صاحب بھی کیا کوئی ہنٹ دے رہے ہیں اس پر؟ دیکھیں، مولانا صاحب اور ہمارا جو ہے نا وہ پشتوں میں تو ہم کیا کہتے ہیں، جو دو بیویاں ہوتی ہیں نا کسی آدمی کی، تو وہ آدمی کتنا بھی ان کو خوش رکھے، لیکن وہ جو دونوں بیویاں ہیں نا ان کے آپس میں جو اختلافات چلتے ہوتے ہیں نا اس طرح، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ساری جو ہے نا وہ پولیٹیکل فورس وہ کے پی کے اندر تھی، جی اور وہ کیپچر کر لی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کا جو مارجن یہی رہے گا کہ پی ٹی آئی کوئی اتنے اچھے اس پہ نہ رہے، تو لہٰذا ہم بھی اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ ہم نے جو ان سے رابطے کیے تھے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کیے تھے کہ ہم اس حکومت کے خلاف ایک ہی، لیکن اب یہ سلسلہ ہے اس کے ساتھ ہم ایک ہی طاقت کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک یہ معاملہ اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کیونکہ مولانا صاحب کی اگر آپ مثال لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دھرنے کے معاملے پہ ان کو بعض یہ جو بڑی جماعتیں آلریڈی دھوکہ دے چکی ہیں، یعنی کہ وہ آگے دھرنے پہ بیٹھے اور انہوں نے معاملات اپنے سیٹل کیے اور یہ جا وہ جا، تو اب وہ بھی پی ٹی آئی کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، تو وہ کمٹمنٹ غالباً چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کمٹمنٹ دے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پھر سکتے ہیں اپنی بات سے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب جو ہے نا ان کی جو سیاست رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کافی کمپرومائزز وہ بھی کر چکے ہیں ماضی کے اندر، اور ٹھیک ہے ان کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن ایک چیز پہ تو ہم متفق ہیں، ہم نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں الیکشن الائنس پہ ہم کبھی نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ اچھا، میں نے جیسے کہا ہمارا ان کا وہ ایک ہی ہے ڈومین، تو الیکشن الائنس تو ہو نہیں سکتا ہے۔ باقی جو گورنمنٹ کے خلاف تحریک ہے اس میں تو کیا دھوکہ دینا ہے، ہم نے کوئی ان سے سیٹیں نہیں لینی ہے، نہ انہوں نے ہم سے کوئی سیٹیں لینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی اس کے بعد بھی الیکشن، لیکن حکومت اگر ان کی باتیں مان لیتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تحریک میں جائیں گے؟
کیونکہ ان کے مطالبات کیا ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ماضی میں تو یہی ہوا ہے نا کہ جب ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ آفر ہوتی رہی اور یا کچھ وزارتیں آفر ہوتی رہی تو وہ کمپرومائز کرتے رہے. اب اس دفعہ دیکھیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پی ٹی آئی ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، یہ بڑا کلیئر بات ہے. ہمارا اپنی اسٹرینتھ ہے، اسٹریٹ پاور ہے، جب بھی ہم چاہیں اپنی تحریک شروع کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا انتظار صرف عمران خان کیا تھا کہ کیونکہ وہ کہیں گے تو اس کے بعد پھر 1 منٹ بھی کوئی انتظار نہیں کرے گا، تحریک شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی عمران خان جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس سٹیج کے اوپر وہ کوئی ایسی بات کرے. ڈیفینیٹلی وہ جو ان کے کیسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے انصاف ملے، اور اگر انصاف نہیں ملا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر پولیٹیکل سٹرگل ہی ہوتی ہے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق وہ جب بھی ہدایت کرے. اگر ہم اس وقت جو ہے نا اسد کیسر صاحب یا ہمارے دوسرے پارٹی لیڈرشپ وہ اپنے طور پہ مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی تحریک چلے گی وہ ہم مشترکہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو مشترکہ تحریک ہم چلا سکتے ہیں. اب وہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، کافی ہر طرف سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، IMF کا پریشر ہے، مہنگائی ہے، اب عوام کا پریشر بھی آ جائے گا. اب جو بجلی کے بل آنے والے ہیں نیکسٹ منتھ، تو یہ تو گورنمنٹ تو بہت مشکل میں ہے. تو وہ تو بہت بڑی آفر دیں گے. اب یہ مولانا کی سیاست کے اوپر ہے کہ وہ اپنی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگر اس سٹیج کے اوپر مولانا کمپرومائز کر گئے تو ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا. اچھا، تو یہ جو صدر صاحب کا بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت سے حکومت چل نہیں رہی ہے اور عوام پر جی بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ہم اگر حکومت بنانا جانتے ہیں تو گرانا بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بیان ہے یا واقعی میں یہ جو ہے نا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی بیانات جو یہ گدڑ بھبکیاں ہیں اور یہ بلیک میلنگ ہے. اس کو میں بلیک میلنگ کہوں گا. یہ ساری چیزوں میں یہ مشترک ہیں، سارے اچھی چیزوں میں شامل ہیں. جب یہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں ہیں. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو ان کے اوپر بہت بڑا ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کی وجہ سے یہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ کسی صورت بھی حکومت سے الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی جو کیسز ہیں وہ کسی کے ساتھ امانت پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی اس طرح صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم جو ہے ہوپ دلانے کے لیے کہ نہیں ہم آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی بے بس ہے. پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی کی سیاست بس میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکل میں ہے. ان کو سندھ کی حکومت دی گئی ہے کرپشن کرنے کے لیے، وہ دھڑا دھڑ کرپشن کر رہے ہیں. سندھ کا بیڑا غرق کر دیا. کراچی کا حال آپ دیکھیں، روشنیوں کا شہر تھا کسی زمانے میں، آج اس کا کیا حال بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ تو ان کی اپنی سیاست ہے. لیکن یہ جو دھمکیاں کبھی بلاول دے رہا ہے، کبھی وہ دے رہا ہے، حکومت کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. سارے ملے ہوئے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، سب ملے ہوئے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب. آپ صبح سویرے صاحب تھے اور جی پی ٹی آئی کا موقف آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے.